مجھ میں ایسی ہمت نہیں ہے کہ میں جناب وہ لوٹا مسلح چولہا بسترا اور پتہ نہیں کیا کیا لاد کے اوپر اور سنیوں کے مسجد میں جو ہے تبلیغ کرتا پھروں، کیونکہ اور جگہ پہ تو تبلیغ ہوتی نہیں ہے، نہ ہی کوئی کرنے دیتا، مارتے ہیں بہت۔ تو سنیوں کی جو مسجد ہے اس میں تبلیغ ہوتی ہے۔ اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کی امام بارگاہ شریف میں اگر چلے جائیں تو وہ تو ایسی پھانٹی لگاتے ہیں کہ نانی یاد آ جاتی ہے وہاں تبلیغ کی۔ تو لیکن جو حقیقت والی تبلیغ ہے، جو اللہ فرما رہا تبلیغ، ہم وہ والی تبلیغ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالصان ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں ہے، رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ہے، اسوہ حسنہ کے بارے میں ہے۔ تو ہم اس کو قرآن پاک کی آیت سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں، اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ سورہ الاحزاب کے اندر آیت موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، مومنوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے۔ حیات طیبہ جو تھی وہ ایک نمونہ ہے۔ تو اس نمونے کے اوپر بات کریں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اللہ فرما رہا ہے، وہ اللہ جس کی پرستش کرتے ہیں، جس کو ہم پوجتے ہیں، جس کی بندگی کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو معبود مانتے ہیں، تو وہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے نبی کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اور ہم نے اس کو بگاڑ تروڑ مروڑ کے اب اس کو کیسا نمونہ بنا دیا ہے۔ ناظرین، یہ وقت کی ایک ایسی جھلک یا ایک جھنجھٹ ہے جس کے اندر ہم پھنس گئے ہیں، وہ جو مجدھار کہتے ہیں اس کے اندر ہم پھنس گئے ہیں کہ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اگر اس طرح سے گزارو گے تو ساری پریشانیوں سے دور رہو گی، بچے رہو گی، نہ تمہیں غصہ آئے گا، نہ تمہیں زیادہ نیند آئے گی، نہ تمہیں زیادہ بھوک لگے گی، نہ تمہیں پریشانیاں ہوں گی، نہ تمہیں رشتوں کی پریشانیاں ہوں گی، نہ کاروبار کی پریشانیاں ہوں گی، کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں، ہم نے اپنے ہی طور طریقے نکال لیے۔ تو یہ بڑے دنوں سے ایک ذہن میں ایک اندر سے غبار تھا، لابا تھا جو نکلنے کو کر رہا تھا۔ تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ ہماری یہ تبلیغ جو ہے پوری دنیا میں پھیل جائے، بجائے کہ معذرت کے ساتھ کچھ دوست جو ہیں ساتھی تبلیغ سے وابستہ ہوں، وہ نہ ڈسکارڈ ہو جائیں کہ مجھ میں ایسی ہمت نہیں ہے کہ میں جناب وہ لوٹا مسلح چولہا بسترا اور پتہ نہیں کیا کیا لاد کے اوپر اور سنیوں کے مسجد میں جو ہے تبلیغ کرتا پھروں، کیونکہ اور جگہ پہ تو تبلیغ ہوتی نہیں ہے، نہ ہی کوئی کرنے دیتا، مارتے ہیں بہت۔ تو سنیوں کی جو مسجد ہے اس میں تبلیغ ہوتی ہے۔ اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کی امام بارگاہ شریف میں اگر چلے جائیں تو وہ تو ایسی پھانٹی لگاتے ہیں کہ نانی یاد آ جاتی ہے وہاں تبلیغ کی۔ تو لیکن جو حقیقت والی تبلیغ ہے، جو اللہ فرما رہا تبلیغ، ہم وہ والی تبلیغ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ جو محبت والے، عشق والے لوگ، سمجھنے والے لوگ، عقل والے لوگ ہیں وہ ضرور ساتھ دیں گے، جن کو اچھا لگے گا وہ اپنا لیں گے، اور جن کو اچھی نہیں لگے گی تو وہ نہیں اپنائیں گے۔
تو میرا اللہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی کی زندگی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، اس کو اپنا لو۔ ناظرین، آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو کیسے اپنائی؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے واضح جو ان کے طور طریقے تھے، شکل مبارک تھی کہ رسول اللہ کا چہرہ انور تھا، اس کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس پیدا کرنے والے رب کی قسم جو پڑا ہے اور ایک تڑپ ہے دل میں کہ وہ ہستی کبھی خواب میں اپنی زیارت کروا دے، یہ ایک حسرت ہے، یہ ایک دل میں ایک عشق کی آگ لگی ہوئی ہے کہ کبھی خواب میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے تو اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھ پاؤں۔ تو رسول اللہ کی جو شکل انور تھی، جو آپ کا چہرہ انور تھا، وہ کیسا تھا؟ تو عشق والوں نے تو بہت بہت کچھ لکھا، لیکن ہم بات شادی کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ کتنی تھی؟ اللہ کے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، اور اللہ کے نبی کی جو بال تھے وہ زلفیں تھیں۔ اب یہ کہیں گے کہ سب کو پتا ہے، یہ کس کو نہیں پتا؟ جی ہمیں بھی پتا ہے، اور قسم سے ان لوگوں کو زیادہ پتا ہے جو ممبر رسول پر بیٹھ کر واعظ کرتے ہیں اور مصلی رسول پر کھڑے ہو کر جماعت کرواتے ہیں، اور پیچھے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ سر سجود ہوتے ہیں اللہ کے حضور، لیکن ان کا امام جو ہے اس کی کٹن جو ہے وہ یہودی طرز پہ ہوتی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کی حیات، میرا اللہ کہہ رہا نا، میں نے پڑھ کر سنایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسوہ حسنہ تو یہ تھا کہ میرے رسول اللہ کی زلفیں تھیں، اور زلفوں کی جو خد و خال تھے وہ کانوں کی لو جو ہے، یہ جو آپ کے کان ہیں ان کی لو ہے، ان کے برابر کٹے ہوئے بال پیچھے سے اور درمیان سے مانگ نکلی ہوئی، یہ رسول اللہ کی زلفیں تھیں۔ اور داڑھی انور جو ہے وہ نور کا سرچشمہ تھا۔ اور آج سب کی بات نہیں، جنہوں نے زلفیں رکھی ہیں بہت پیارے لگتے ہیں قسم سے، اور کچھ لوگ ہیں وہ حد سے بڑھ گئے، تو اس کو بھی قرآن میں بیان کیا گیا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو وہ کیسے حد سے بڑھے؟ کہ انہوں نے اپنی زلفیں بڑھا کر وہ عورتوں کی طرح زلفیں کہہ رہا ہوں، وہ عورتوں کی طرح بال بنا لیے، اور کوئی پونیاں ڈالتا ہے اور کوئی کچھ کرتا ہے، یہ ان کے اپنے معاملات ہیں۔ اور ان کی جو داڑھی ہوتی ہے، ان کی یہودی کٹنگ، ان کی مختلف شیپس، مختلف ان کے سٹائل، اور غیر مسلموں کے طرز پہ ان کو کیا ہوتا ہے۔ اور کچھ ہیں جو انہوں نے داڑھی مبارک تو ماشاءاللہ سنت رسول اللہ کے مطابق رکھی ہوتی ہے، اور بال جو ہیں اور سبز ٹوپی بھی پہنی ہوتی ہے، اور جو بال جو زلفیں ہیں وہ ان کو ایسے بنا کے کندھوں کے اوپر سے بھی وہ نیچے تک، اور پنجابی میں ہم بعض اوقات شگلے میں کہتے ہیں کہ واڑاں ڈین، وہ بنے ہوتے ہیں۔ اب کیا یہ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے؟ پھر حجت الوداع کا موقع آتا ہے تو میرے نبی، تیرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے جتنے بھی فاصلے پر تھے تو آواز ایسے آتی تھی جیسے کریم آقا ہمارے ہی کانوں میں بول رہے ہیں۔ تو اونٹنی پر آپ نے خطبہ حجت الوداع دیا، اور اس میں فرمایا کہ اے لوگو، آج ہم نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کیا خوبصورت، اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت آل۔ اس کو بھی مختلف لوگوں نے ڈیوائڈ کر لیا اپنی روزی روٹی کے لیے، دھندا اور ہٹی چلانے کے لیے۔ تو قرآن کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ اس کو ہم نے ہی
جو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی اور قیامت تک انشاءاللہ اس کی حفاظت رہے گی، اس میں ایک بھی زیر زبر بدلنے والی نہیں ہے۔ تو وہ اپنی اس حالت میں رہا، اور جو آل کا حشر ہوا، جو اولاد کا حشر ہوا اور جو ہے وہ ہمارے سامنے، اتنا غرور، اتنا غصہ، اور غصے کی میری ایک پہلے ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے، اس میں آپ جا کے جان لیں کہ غصے کے بارے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے۔ تو وہ غصہ کیوں ہے؟ اور وہ جو آل نبی اولاد علی جو تو خاص ہیں، ان کا چہرہ انور دیکھیں تو دل کرتا ہے دیکھتے رہیں، دل کرتا ہے تکتے رہیں، لیکن کچھ جو بگڑ گئے، اب جو وہ سید ہیں جی، ان کی سین کو سلام، ہم نے کچھ نہیں بول، سید شراب پیے ہم نے کچھ نہیں کہنا، سید زنا کرے ہم نے کچھ نہیں کہنا، سید جوا کھیلے ہم نے کچھ نہیں کہنا، سید جو ہے وہ شراب اور وہ چرس پیے ہم نے کچھ نہیں کہنا، سید چوریاں کرے ڈاکے مارے ہم نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ آل نبی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا رسول اللہ نے خطبہ جو آخری خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں یہی فرمایا تھا؟ یہ اہل بیت چھوڑی تھی۔ رسول اللہ نانے دادے کی داڑھی، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس جو ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، پھر دوسرے نمبر پر آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جو خاتون جنت ہیں، ان کے خامند ہیں، اور آپ کے جو نواسہ کریم ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد ہیں، اور اس دنیا میں بھی بھائی ہیں اور آخرت میں بھی بھائی بنایا نبی کریم نے۔ تو ان کو دیکھیں، ان کی حیات طیبہ، ان کی شکل و صورت کو دیکھیں، تو میں نے اپنے لاجپال سے سنا ہے، میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے، میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت جو ہے وہ زلفیں کانوں کی لو کے برابر اور درمیان میں مانگ نکلی ہوئی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت جو ہے وہ خشخش بال ہیں، یعنی پوٹا بھر، انچی بھر بال، یعنی وہ بڑے والی مشین جو لگوا کر بنوائے جاتے ہیں، سب طرف سے ایک جیسے، وہ والے بال۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک جو ہے، اس سے اگر کسی کی چھوٹی داڑھی ہے تو وہ منافقت کی نشانی ہے، وہ منافق ہے۔ میری داڑھی بھی چھوٹی ہوتی تھی، جوانی کی بھرزوش جوانی جو ہوتی ہے سب کے اوپر آتی ہے، سب سمجھتے ہیں، تو داڑھی رکھی اور چہرہ بھی کافی بھرا ہوا تھا، تو چھوٹی داڑھی اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے۔ تو ایک دن میرے شیخ نے مجھے کہا، بلایا میرے پیر و مرشد نے، تو فرمایا کہ یار یہ داڑھی یا تو پوری رکھ لو یا پھر ویسے ہی اتروا دو، ایک سائڈ پہ تو چلے جاؤ، منافقت تو نہ کرو، منافقوں میں تو شامل نہ ہو جاؤ۔ تو وہاں پر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سے چھوٹی داڑھی جو ہے وہ منافقت کی نشانی ہے، وہ انسان منافق ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کتنی تھی؟ ایک مٹھی کے برابر یا اس سے کچھ بڑی۔ تو ہم جو داڑیاں رکھی ہیں اس میں سادات بھی شامل ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے، اور ایک طبقہ تو ماشاءاللہ سے ایسا VIP طبقہ ہے جس کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کو ہی کہیں یا شی کہیں، یا پھر ہی شی کہیں یا ہائے کہیں، کیا کہیں۔ تو واللہ وہ کس بخاری شریف کی حدیث ہے، تو وہاں پہ اس کو جا کے پڑھیں، دیکھیں، وہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ویڈیو ہم بنائیں گے، تو اس میں اس کا پورا حوالہ دیں گے، پورا اس کا کریں گے کہ جس شخص کی داڑھی نہیں ہے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اب سید کہیں گے کہ جی ہمیں نہیں کوئی بھی چھیڑ سکتا، کیونکہ ہم سادات ہیں، بس ٹھپا لگ گیا، شراب پیو، جو مرضی کرو، زنا، چوری، شفا، سارا کچھ معاشرہ بگاڑ کے رکھ دو، تباہ کر دو، پورا ایک اخلاقی نظام تباہ کر دو، لیکن سادات ہیں، کہہ نہیں سکتے۔ ہم قدر کرتے ہیں نبی کی اولاد ہونے کے ناطے، لیکن یہ جو معاشرتی گند اکٹھا کیا جاتا ہے، اس سے نہیں، اس سے ہماری توبہ، اس کے خلاف ہم بولیں گے، اس میں بات کریں گے۔
کیا تیرے نانے نے داڑھی نہیں رکھی تھی؟ کیا تیرے نانے کی زلفیں نہیں تھی؟ کیا تیرے بابے کی داڑھی نہیں تھی؟ اے سید، کیا تیرے بابے کے بال کس طرح کے تھے؟ انگریزی سٹائل کے تھے؟ تیرے پیچھے ہزاروں کی تعداد جو ہے وہ نماز پڑھتی ہے، نہ تیری مونچھ ہے نہ داڑھی، کہاں تیری داڑھی اندر ہوگی؟ اب یہ اندر والی داڑھی، یہ تو روحانیت کی بات ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے اور اس بندے کے اپنے پوشیدہ راز ہوتے ہیں جو کسی کو نصیب ہوتے ہیں۔ وہاں پر اس وقت بھی شراب تھی، رسول اللہ نے تو نہیں پی، تیرے نانے نے شراب تو نہیں پی، تیرے بابے علی نے شراب تو نہیں پی۔ آج یہ کیسی سادات دکھا رہے ہو، شراب پی کے، نشہ کر کے، اور پھر وہ جنت کے راستے بتا رہے ہو کہ جی ہمارے پیچھے آ جاؤ۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میرے شیخ جو ہیں آل نبی اولاد علی سادات، خالص السادات ہیں، اور ان میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ امنا صدقنا، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ شیخ تو استاد ہوتا ہے، وہ تو رہنما ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، تو بھائی سوچو، ہر پہلو پہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا بیان ہے۔ مولوی نے پکڑ لیا کہ بس نمازیں جو ہے وہ پڑھا دو، اور خیرات، صدقہ، زکوٰۃ، عطیات اور نذرانے، نیاز، یہ چیزیں جو ہیں ان کو بیان کرو، یہ اکٹھی کرو، مال سوتو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یار ایسا نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین اصل معنی میں جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، اور آقا علیہ السلام کی طرز زندگی ہے۔ اور رسول اللہ نے ایک آیت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گی۔ اس میں بھی اب وہ آ چکا ہے، کوئی 72 کہتا ہے، کوئی 73، تو 73 فرقے ہوں گی، 73۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم تو سب آقا کے دور میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ ابو بکر کا فرقہ اور عمر فاروق کا اور عثمان غنی کا اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، نہیں، سب تو ایک دوسرے پر قربان ہوتے تھے، سب ایک دوسرے پر جان دیتے، فرقہ کوئی نہیں۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، امت کے اتنے فرقے ہوں گے؟ ہاں، فرمایا ان میں سے ایک جنتی ہوگا، باقی 72 فرقے جو ہیں وہ جنت میں نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا، باقیوں کا وہ مجھے نہیں علم، وہ کسی مولوی سے یا کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا ہوگا جو جنتی ہوگا؟ کیونکہ طلب تو جنت کی رہتی تھی، اللہ کے حضور، اللہ کے قرب کی رہتی تھی۔ تو فرمایا وہ فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ سبحان اللہ، میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ تو اب اے مولا، اے سید، اے سادات، اور اے امت، اے امتی، اب اس چیز کو اپنے ہی گریبان میں دیکھ لو کہ کیا یہ رسول اللہ کا طور طریقہ ہے؟ یہ اتنی بڑی داڑھی جو تیری ناف سے بھی نیچے جا رہی ہے، کہ یہ رسول اللہ کی داڑھی اتنی بڑی تھی؟ ہاں، سنا ہے، روایتوں میں سنا ہے کہ فرعون کی داڑھی اتنی بڑی تھی، لیکن رسول اللہ کی اتنی نہیں تھی۔ تو خدا کے لیے میرے اوپر نہیں، میری باتوں کے اوپر نہیں، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پہ جائیں۔ جو میرے آقا کی داڑھی تھی اس طرح رکھی، جو آقا کے صحابہ کی داڑھی تھی وہ رکھی۔ کوئی ایک بندہ بھی، کوئی ایک مفتی، مولوی، کوئی ایک یہ چیز وہ کر دے، ثابت کر دے، تو میں مشکور ہوں گا اس کا، زندگی بھر اس کا نوکر مشکور بن کے رہوں گا کہ رسول اللہ کی داڑھی نہیں تھی نا اس کے لیے۔ یا جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، رسول اللہ کے دور میں صحابہ تھے، ان میں سے کسی کی داڑھی نہیں تھی، وہ منڈواتا تھا۔ قدرتی طور پہ واقعہ ہے، اب وہ بیان کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر کبھی صحیح۔ تو کوئی بھی ایسا صحابی نہیں کہ جس کی داڑھی نہ ہوتی، داڑھی نہ تھی سب کی۔ اور لباس پہننے کا طریقہ، اب کیا کریں، یہ دل تو کرتا ہے کہ سارا معاشرہ اسی وقت اس میں بیان کر دو،
رہن سہن کا سٹائل دیکھ لیں، طریقے دیکھ لیں، طور طریقے دیکھ لیں، پہناوا دیکھ لیں. کیا رسول اللہ کا پہناوا ایسا تھا؟ جس جنتی فرقے کی آپ نے بشارت دی ہے، کیا رسول اللہ کا پہناوا، رسول اللہ کے صحابہ کا پہناوا ایسا تھا؟ زین کی پینٹیں گوڈے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ پھاڑ کے پوند لگائے ہوئے اسٹائل کے مارے وہ اس طرح کی وہ پہنتے تھے، اور پیچھے سے پچھواڑے سے وہ پینٹیں جو ہیں تھوڑی تھوڑی پھاڑ کے ننگی کی ہوتی ہیں جس میں سے جسم نظر آئے. کیا رسول اللہ اور صحابہ کے لباس جو تھے وہ اس طرح کے تھے؟ کیا اسٹائل اور زندگی، بالوں کے اسٹائل یا جو بھی ایمن ہے یہ اس طرح کے تھے؟ صحابہ میں صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل تھیں. تو کیا ان عورتوں کے سٹائل اور ان کی جو طرز زندگی وہ ایسی تھی؟ اگر ان کو بیپ بیان کیا جائے تو کہیں گے یہ مولوی ہے، بس داڑھی رکھ لی. تو میں بارہا اپنی ویڈیو میں یہ اظہار کر چکا ہوں اور اظہار نہیں سچ بیان کر چکا ہوں کہ یار میں ایک دن بھی مدرسے نہیں گیا، اور میری جستجو ہے کہ اللہ مجھے ایسا موقع فراہم کرے، مجھ سے یہ وزن کم ہو جائے اور مجھے ٹائم ملے کہ میں کسی مدرسے میں جاؤں اور رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی کو پڑھوں اور اس کے اوپر من و ان عمل کر کے پھر تبلیغ کروں. تو ناظرین، یہ دکھ ہوتا ہے، آپ سے التماس ہے جو میری ویڈیو سن رہے ہیں، کل کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے میں نے بھی جواب دینا ہے اور آپ نے بھی دینا ہے کہ ہم نے سنا تھا لیکن ہم نے 2-4 اور سنا کے بند کر دی تھی. تو یہ تبلیغ میں کر رہا ہوں، آپ بھی کریں. اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے آپ کو بدلیں. یہ کیسا مسلمان ہے کہ جماعت کروا رہا ہوتا ہے اور گلے میں ٹائی لگائی ہوتی ہے؟ کیا اسلامی معاشرے میں، اسلامی نظام کے اندر ٹائی کا کنسیپٹ ہے؟ یہ ٹائی کس کی ایجاد ہے؟ یہ ٹائی کس کا نشان ہے؟ یہ ٹائی کس نے پہنی ہوتی ہے؟ اب اگر فرض کیا، ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر گلے میں پٹا وہ ڈال لیں ہم، تو لوگ کیا کہیں گے بازار میں جاتے ہوئے؟ مولوی ہو، سید ہو، پیر ہو، فقیر ہو، کمی ہو، چوڑا ہو، وہ جس کو کنجر بولتے ہیں وہ بھی ہو، تو وہ کہیں گے واہ انہیں گلے سے پٹا پایا کو تہارا ہے. صاف ظاہر ہے وہ پٹا جو ہے وہ ہم جانور کے گلے میں ڈال دیں، کتے کے ڈال دیں، شیر کے ڈال دیں، بکری کے ڈال دیں، گدھے کے ڈال دیں، وہ پٹا تو اکثر پٹا ہم وہ اس طرح کے درندوں کے گلے میں ڈال دیں، بکری اور ان کے گلے میں تو ہم ایک تہذیب دار رسی ڈال دیں. تو ایک نشانی ہے نا، وہ علامت ہوئی. تو اب وہ ٹائی والی علامت جو ہے وہ کون پہنتا ہے؟ میں بھی لگاتا رہا ہوں اپنے دور میں، یہ نہیں کہ میں بھی پیدائشی والی تھا اور پتہ نہیں اب میں کیسا ہوں، اللہ نے کیا وہ کیا ہے، گناہ گار ہوں کتنا ہوں یہ تو میرا مالک بہتر جانتا ہے. تو جب ہوش آ جائے، جب پتہ چل جائے تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، یہ روزمرہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. پینٹ شرٹ گلے میں وہ ٹائی ہوتی ہے اور جماعت کروائے ہوتے ہیں. اب اس لباس سے نفرت نہیں ہے یہ کوئی، لیکن یہ مسلمانی لباس نہیں ہے. وہ ٹائی جو ہے گلے میں ڈالنی وہ انگریز ڈالتا ہے، غیر مسلم ڈالتا ہے. باقی چیزیں اگر شادی ان کی طرز پہ کر لیں تو شادی نہیں ہوئی، یہ کون سا مسلم ہے؟ اچھا گلے وہ ٹائی ڈال لیں، اس کا لباس پہن لیں، پھر ٹھیک ہے، پھر جائز ہے، پھر نماز بھی جائز ہے، تلاوت بھی جائز ہے، حج بھی جائز ہے، صدقہ بھی جائز ہے. اس کی طرز پہ شادی کر لیں وہ نہیں، اس کے ساتھ کھانا کھا لیں تو وہ بڑا مسئلہ ہو. ہاں اگر شراب پی لیں تو کوئی چکر نہیں. تو بھائی ان چیزوں سے اجتناب کریں، ان چیزوں کو اوائڈ کریں. اپنے بچوں میں کہتا ہوں کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تبلیغ کرنے کی. تبلیغ اپنے گھر میں کریں، گھر سے شروع کریں. نبی علیہ السلام نے بھی اپنے گھر سے، اپنے قبیلے سے، خاندان سے شروع کی تھی. یہاں سے کریں. برائیاں گھر میں ہوتی ہیں اور وہ ڈھونڈنے ہم باہر نکل جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے پھرتے ہیں، گھر میں وہی کام ہو رہا ہوتا ہے. تو ناظرین آج کی یہ ویڈیو شاید اس میں لمبی ہو جائے گی بہت زیادہ، تو اس کا اختتام کرتے ہیں.
اپنے اس میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کی بات.